قصہ آزاد بخت کا۔ میر امن دہلوی، اصل نام میر امان اللہ، تخلص میر امن، پیدائش 1748 عیسوی، وفات 1806 عیسوی میں ہوئی۔ جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ دلی ہے۔ اردو ادب کے ادیب یعنی رائٹر کی حیثیت سے میر امن دہلوی کو شہرت ملی۔ شہنشاہ محمد شاہ کے وقت ان کی پیدائش 1748 عیسوی کو دلی میں ہوئی۔ دلی کی تباہی کے بعد میر امن تلاش معاش کے لیے پٹنہ اور کلکتہ جیسے شہر میں قیام کیا۔ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے امیر خسرو دہلوی کی فارسی تصنیف قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ یعنی ٹرانسلیٹ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ دور متوسط میں اردو نثر کی یہ پہلی افسانوی ادب کی شاہکار کتاب مانی جاتی ہے، جس میں زبان آسان، عام فہم، روانی اور دلکشی سے پر ہونے کے ساتھ معاشرت کی عکاسی ملتی ہے۔ انہوں نے یعنی میر امن دہلوی نے 1806 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ فگر کے ذریعے سے بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چہار درویش ہے، جس کو دو لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ایک ترجمہ کرنے والے عطا حسین تحسین ہیں، جنہوں نے اپنے ترجمے کی کتاب کا نام نو طرز مرصع رکھا۔ دوسری کتاب کا نام باغ و بہار ہے، جس کے ٹرانسلیٹر میر امن دہلوی ہیں۔ یہ دو کتاب ہیں جو قصہ چہار درویش کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس قصے میں جو ہمارے سلیبس میں ہے، اس میں تقریباً 3 کردار ہیں۔ ایک کردار آزاد بخت کا، دوسرا خرد مند کا اور تیسرا وہ چاروں درویش کا ہے۔ ایک نظر کہانی پر بھی ڈال لیتے ہیں کہ ملک روم کا بادشاہ آزاد بخت تھا۔ وہ اپنے انصاف اور سخاوت کے لیے مشہور تھا۔ اس کی رعایا امن و امان سے زندگی بسر کرتے تھے۔ بادشاہ کو بھی سامان عیش میں سے سب کچھ حاصل تھا، لیکن اس کو نہیں تھا تو بس ایک سلطنت کا وارث، یعنی اس کو کوئی اولاد نہ تھی۔ عمر 40 پار تھی۔ ایک دن ملک و مملکت کا وارث نہ پا کر خیال آیا کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا سے جانا ہی ہے، لہٰذا ابھی ہی سے بادشاہت چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ فیصلہ کیا اور گوشانشی ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ملک میں بدنظمی پھیل گئی۔ خیر پسند امراء اور افراد سلطنت کے بڑے وزیر خرد مند کے ساتھ آزاد بخت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تبادلہ خیال کے بعد آزاد بخت سلطنت کے امور دوبارہ دیکھنے لگے۔ پہلے سے زیادہ رحم و کرم اور رعایا کے معاملات پر دھیان دیتے تھے۔ ایک رات اس نے ویرانے میں 4 فقیر کو دیکھا۔ اس کے حالات جاننے کے لیے چھپے رہے۔ سبھوں نے باری باری رات کاٹنے کی غرض سے واقعات بیان کرنا شروع کر کی، یہاں تک کہ بادشاہ سنتے رہے۔ اور دراصل قصہ چہار درویش بادشاہ آزاد بخت کے ذریعے بیان کردہ ان واقعات پر مشتمل ہے
جو اس نے فقیروں سے زبانی سنا تھا